العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درۃ الناصحین میں جلد 2 میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان لبناں کا مفہوم موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس آدمی نے من صلی علیہ مرتن، جس آدمی نے ایک بار مجھ پر درود پڑھا تو اس درود پاک کی برکت سے اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وبارک وسلم۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا، سبھی فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس بلس سے ہے جس کا معنی ہے دھوکہ، فریب۔ اس کا نام بھی ابلیس اس لیے رکھا گیا کہ یہ دھوکہ بہت دیتا ہے نا انسان کو، دنیا کے رنگیلی میں انسان کو مغر کر دیتا ہے، اپنے وہ ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ تو فرمایا کہ ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا، ابا انکار بھی کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، بس تکبر بھی کیا، کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے مٹی سے، اس کو آگ سے بنایا گیا۔ حالانکہ اس لعین نے یہ نہ سوچا کہ مٹی آگ سے کہیں افضل ہے، اس نے اپنی عقل پر قیاس کیا نا، اپنی عقل سے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی آگ جلائیں اوپر جاتی ہے، مٹی پھینک کے نیچے آتی ہے۔ جب اس نے اس کو دیکھا اور اس نے یہ نہ سمجھا کہ آگ سے مٹی کئی درجے افضل ہے، آگ جلا کر چیز کو راکھ کر دیتی ہے، مٹی میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کو سنوار دیتی ہے۔ دیکھو دانا مٹی میں بویا جاتا ہے نا، آگ میں تو نہیں، لیکن وہی دانا مٹی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، تو مٹی اپنی عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ دانا ایک بویا جاتا ہے تو اس کو ہریالی کی صورت میں سب سے پہلے اس کو نکھار کر پیش کرتی ہیں، اور پھر اس میں ایک دانے کے بجائے 700 دانے تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور مٹی اس میں عاجزی ہے، اور عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک میں نا، من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے، اور جس بندے کی طبیعت میں بھی عاجزی آ جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی رنگ لگا دیتا ہے، رنگ لگا دیتا ہے، اور جس کے دل میں تکبر آئے اللہ کی پناہ۔ تو شیطان لعین نے اسی لیے اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اب سجدہ کے اصل میں مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ سیدہ آدم علیہ السلام کو بظاہر تھا، لیکن حقیقت میں جو رب کائنات نے نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام میں ودیت فرمایا تھا، اس نور پاک کو سجدہ تھا۔ تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافروں سے ہو گئے، یہ کافر تھا، شروع سے ہی اس کے طبیعت میں تکبر و غرور تھا۔ جب شیطان لعین نے سجدہ نہ کیا، رب کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک کے حکم پر فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے شیطان کے لعنت کا توجہ تھا اس گلے میں ڈال دیا،
تو رب کائنات اللہ ذوالجلال نے فرمایا، قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ میری جنت میں رہتے ہوئے تو تکبر کرے تو یہاں سے نکل، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل یہاں سے، تو راندا گیا ہے۔ رب کائنات نے اس کی صورت کو مسخ فرما دیا، اب بدنما ہو گیا، اللہ نے کہا کو اس گلے میں پڑ گیا۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے وہ کہنے لگا کہ الہی مجھے مہلت دے، الہ یوم یبعثون، مہلت دے۔ رب کائنات نے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اس کو مہلت دی، فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ تو کہنے لگا، اب اس نے اپنے اندر کا جو بال تھا نا وہ باہر نکالا، کہنے لگا جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، اپنی گمراہی کو اس نے اللہ کی طرف منسوخ کیا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام آپ سے جب وہ دانا آپ کھا بیٹھے آدم علیہ السلام، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو اپنی طرف منسوخ کیا، مولا میں دانا کھا بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرماؤ۔ جو اللہ نے اپنی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور ان کو زمین پہ مبعوث فرمایا۔ شیطان لعین نے جو مقام تھا وہ اللہ کی طرف اپنی غلطی کو، یا اللہ جو تم نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، اب میں تیرے بندوں کے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، سامنے سیدھے رستے پہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ اس نے سمجھا، وہ کہتا تھا کہ اس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں آدم علیہ السلام، لہٰذا اس کے اولاد کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا، یعنی کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے میں آؤں گا۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا لعین، تو اور جو تیرے متبعین ہیں ان تمام کو میں جہنم میں دھکیلوں گا، پر کروں گا جہنم کو تم سے، الا من عبادک۔ شیطان بھی یہ مان گیا اللہ کے اولیاء کاملین کی طاقت کو، کہنے لگا یا الہی میں ان کو گمراہ کروں گا، جو تیرے بندے مخلص ہیں نا وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ تیرے قابو میں آئے بھی نہیں، اور وہ کاملین اولیاء کاملین تو وہ ایسی ہستی ہیں کہ جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے رب کائنات اس کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیوں تمہاری پاور طاقت نہیں ہے کہ تم شیطان سے بچ سکو۔ تو جن کی پاور اور طاقت کا رب کائنات نے فرمایا میرے فضل سے جن کی پاور اور طاقت یہ ہے کہ اس کا شیطان نے سے بھی پہلے سے اعتراف کیا ہے کہ مولا میں تیرے بندوں کو نہیں برگلا سکوں گا، ان میرے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب ان کی معیت میں ہو جاؤ گے تو تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے شیطان سے۔ اب شیطان نے جب یہ کہا نا میں کہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا، تو خالق کائنات نے فرمایا لعین، چار طرف تیرے ہیں، دو طرف میرے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں وہ تیرے، دو طرف میرے ہیں، اوپر اور نیچے زمین۔ جب میرا بندہ زمین پہ سر رکھ کے مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو تب معاف کر دوں گا، اگر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف مجھ سے دعا مانگے میں اس کو تب معاف کر دوں گا، سبحان اللہ، میں اس کو پھر بھی معاف کر دوں گا۔ جو ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں دعا مانگے معافی مانگے گا میں اس کو آسمانوں کا خدا اس کو پھر معاف کر دوں گا، اور جب بندہ زمین پر اپنا سر رکھ کر مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کو پھر بھی معاف کر دوں گا۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ کافر تھا یا کافر ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے حسد کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے وہ اپنا پورا بدلہ جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے اٹا لے کہ جو ماں باپ کا دشمن ہے نا وہ اولاد کا دوست کبھی نہیں بن سکتا، تو وہ اولاد کا خیر خواہ کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ ایک بالکل جیسے کہتے ہیں 100% بات ہے کہ جو آپ کے والدین کا دشمن ہے نا وہ آپ کا خیر خواہ کبھی نہیں بن سکتا، اور کبھی خیر خواہ بنا تو اپنے فائدے کے پیش نظر، ورنہ نہیں۔ اور جو آپ کا دشمن ہے نا اس کی اولاد بھی آپ کی دشمن ہوگی، وہ بھی خیر خواہ کبھی نہیں بنے گی۔ یہ دو بالکل 100% باتیں ہیں، اس زندگی میں کبھی تجربہ کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ دتورے پر پھول جو لگتے ہیں نا اس کا اثر بھی وہی ہوتا ہے. جو بوٹا کوڑا ہوتا ہے نا اس کی جو پھال ہوتے ہیں وہ بھی کڑوی ہوتے ہیں, اس پہ میٹھے میٹھے نہیں لگتے. تمے کی جو بیل ہوتی ہے اس تمے کے بیل پہ آم نہیں لگتے, وہ تما ہی لگتا ہے جی. تو اس لیے ہاں کبھی کبھار اگر کوئی خیر خائی ہو تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ اپنے فائدے کے پیش نظر جی وہ چاہے ہوگا چند دنوں کے لیے, ورنہ وہی کام وہی اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. تو اس لیے شیطان لعین بھی ہمارا دشمن, اور جو اس کی ذریت ہے اولاد ہے شیطان کی وہ بھی ہمارے دشمن ہے. اس لیے ہم کیونکہ شیطان بہت پاورفل ہے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس پاورفل بچنے کے لیے یہ اس کے یعنی کہ داؤ اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ ہم جب بھی شیطان لعین ایسے کوئی ورگا کوئی کوچا دے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. جتنا پاورفل دشمن ہو اتنی طاقت بھی اس سے اعلیٰ استعمال کی جاتی ہے تب جا کر کام بنتا ہے. تو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک علام الغیوب ہے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, لہذا اسی سے پناہ طلب ہوئی. اس لیے شیطان لعین جو نا وہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا اس سے اس سے شیطان قتل کرا لیتا ہے, خون کی جگہ پہ دوڑتا ہے. اور جب تنہائی میں ہوتا ہے کسی عورت کے ساتھ اس سے زنا کرا لیتا ہے اور دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے شیطان کے بہت مکر و فریب ہے بہت, اور خاص کر شیطان کا جو مکر و فریب ہے نا وہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ عورت کو استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے اس کے ہتھکنڈوں سے, اس کے مکر و فریب سے. رب کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان لعین نے سجدہ نہ کیا تو خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو اب خطاب فرمایا. اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ کل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی معیت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.